بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین محترم خواتین، اس کو اندر سے کر رہا ہوں، پردے کے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے دوسری قسط، دوسرا درجہ جو دعوت کا 3 دن کے بعد عشرہ ہے، وہ عشرہ لگانے کے اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ گویا عشرہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد چلے کی تیاری کی جاتی ہے، پھر چلے کے بعد بیرون کے لیے ارادہ کیا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح درجہ بدرجہ الحمدللہ ترقی ہوتی ہے۔ اب آپ حضرات میں ماشاءاللہ چلہ لگائی ہوئی خاتون بھی ہیں، بیرون میں وقت لگائی ہوئی بہنیں بھی ہیں۔ اب ہماری جو بہنیں عشرہ لگائی ہیں، وہ بہنیں اب آگے کے درجات میں انشاءاللہ پہنچیں گی۔ ہم لوگ اس عشرے میں کتنا ہم نے وقت پابندی کے ساتھ گزارا، اور کیا کیا ہم نے عزائم کیے، کیا کیا ہم نے ارادے کیے، کیا ہمارا جذبہ بنا، اور کیا ہم نے اپنی زندگی گزارنے کی ترتیب تبدیل فرمائے، یہ سب ہمیں تحریر کرنا چاہیے۔ جب تک ہم تحریر نہیں کریں گے ہم بھول جائیں گے۔ مستورات کو مخصوص باتیں بہت یاد رہتی ہیں، لیکن دیگر باتیں بھول جاتی ہیں۔ خواتین کو کون بچہ کب پیدا ہوا، پورے خاندان کی تاریخ یاد رہتی ہے۔ انہیں اس سے 2 مہینہ چھوٹا، انہیں اس سے 2 مہینہ بڑا، انہیں اس سے 2 مہینہ چھوٹی، انہیں اس سے 2 مہینے بڑی تاریخی باتیں کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ذہن کمزور نہیں ہے، ہم ذہین ہیں۔ بس دلچسپی کی بات ہے، جس میں دلچسپی ہو وہاں پر ہمارا ذہن ہر بات کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جہاں دلچسپی نہ ہو وہاں پر ہم سستی کر دیتے ہیں اور ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ دعوت کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ ہم نے جو بھی وقت لگایا، وقت لگانے کے بعد ان تمام اوقات کے جو جذبات ہمارے بنے ہیں، ارادے جو ہمارے بنے ہیں، عزائم جو ہم نے کیا ہے، ان سب کو ہم بھول جائیں گے۔ اس لیے چٹھی میں تحریراً لکھنے کو کہا جاتا ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً اس چٹھی کو دیکھا کرو۔ ہم نے یہ ارادہ کیا واپس جانے کے بعد ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول میں لائیں گے، ہم اپنے شوہر کے دعوت کی خدمت میں ساتھ دیں گے۔ سب ہمارے ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہیں، دعوت کے تقاضوں پر چلنے والے ساتھی ہیں۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ہماری وہ مستورات جو پرانے ساتھیوں کی مستورات ہیں، ان کا ذہن دیگر تمام خواتین سے بالکل جدا ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ وہ بہنیں جو ہماری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری بہنیں ہیں،
لیکن وہ وقت لگائی ہوئی نہیں ہے. ان کی کچھ باتیں، ان کی کچھ ارادے، ان کے کچھ عزائم ہوتے ہیں. اگر ہم بھی ان کے ساتھ مل جل کر وہی باتیں کرنے والے بن جائیں، وہی حرکتیں کرنے والے بن جائیں، ان کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملانے والے بن جائیں، پھر ہم میں ان میں کیا فرق؟ عربی ہم آج سے یہ عزم کرنا چاہیے، ہم اپنے گھر کے ہر کام کو دیندار بنانے کی کوشش کریں گے. شادیاں ہماری دیندار ہو جائیں، میت ہماری دیندار ہو، خوشی ہماری دیندار ہو، غم ہمارے دیندار ہو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر ایک کے دین کا امتحان خوشی اور غم میں ہوتا ہے. خوشی میں پتہ چلتا ہے یہ کتنے دین کے تابع دار ہیں، غم میں پتہ چلتا ہے یہ کتنے دین کے تابع دار ہیں. خوشی میں کنٹرول سے باہر نہیں آ جانا، غم میں کنٹرول سے باہر نہیں آ جانا. ہم عید میں بھی کنٹرول، اپنے آپ کو قابو رکھنے والے ہیں. تو ہمارا دینی جذبہ یہ دائمی ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے کارگزاریاں ایک ہے زبانی اور ایک ہے عملی. زبانی کارگزاری سن سن کر لوگ سند ہو گئے. اگر زبانی باتوں کو جمایا جائے، ساتوں زمین بھر جائے، ساتوں آسمان بھر جائے. اتنی باتیں ہو چکی ہیں. اب باتوں کی دنیا میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، کام سے کام وجود میں آتا ہے. باتیں مت کرو. ایک صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے، ایسی کر رہے تھے کہ سامنے والے روئے. تھوڑی دیر کے بعد گالیاں شروع کر دی. انہوں بولے کیا جی یہ انوچ کا بھی انہوں چنو، یہ آ کر ان کا پروفیشنل ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. کیا مطلب؟ جس طریقے سے یعنی ان کی ایک ہوتی ایک ہے حلیہ، جیسے حلیہ بدلتے ہیں تو ایک ہوتا ہے حلیہ، وہ حلیہ ان کا بیان کرنے کے لیے حلیہ تھوڑا سا بدلا. حقیقت ان کی کیا ہے؟ وہ حقیقت ان کی تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہو گئی. ان کی زبان پر وہ باتیں آنے لگی جو باتیں نہیں آنی چاہیے. ہم دعوت میں آنے کے بعد اس طرح کے دوہری چال والے نہ رہیں. اللہ سے دعا مانگے خوب، یا اللہ میرے دل کو بدل دے، میرے زبان کو بدل دے، میرے جذبات کو بدل دے. بعض مرتبہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہنوں کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو باتیں نہیں نکلتی، عام عورتوں کی زبانوں میں نکل جاتی ہیں. عام ایسی خواتین جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ خواتین جو حرکتیں کرتی ہیں وہ حرکتیں ہماری بہنیں بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس پر بہت ہی دکھ ہوا. ایک گھر میں کسی نے یوں کہا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی. یہ دیکھو کیسی بات ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چھپا چھپا کر بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک بہن نے یوں کہا گڑا گڑی کی شادی کراؤ. کس کی شادی کراؤ بھائی؟ گڑا گڑی کی. اب وہ گھر میں گڑا گڑی کی شادی ہو رہی ہے. اب ان سے پوچھا گیا بھئی یہ کیا حرکتیں چل رہی ہیں تمہارے گھروں میں؟ بھئی تم تو یہ ماشاءاللہ مذاکرہ کرنے والی بہنیں ہو، یہ حرکتیں کیسی چل رہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہمیں بچپن میں سنے تھے ایسا کرے تو جلدی شادی ہو جاتی کہتے. باقاعدہ میں قرغیزستان میں تھا، ہمارے ساتھی جو ان کے شوہر ہیں فوٹو پکڑ کر بھیجے، دیکھو حضرت کیا حرکتیں کر رہی. ارے بھئی یہ کیا مطلب؟ ہم وقت کیوں لگاتے ہیں؟ زندگی کے عقائد پہلے بدلنا چاہیے. کام بدلو، زبان بدلو، سوچ بدلو، حرکتیں بدلو، اور بدلنے کے بعد ہم بدلیں گے تبھی تو دوسروں کو تشکیل کریں گے. تو کون سا صدر کو ہے پوچھ ڈالے تو کیا فائدہ؟ غیبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی غیبت کر رہے ہیں. بے غیبت کرنے والی مجلس میں ہم بھی کیا کرنے بیٹھ گئے؟ غیبت کرنے بیٹھ گئے. بے نمازیوں کی مجلس میں ہم بھی بے نمازی بن گئے. تعلیم کا جن لوگوں کو جذبہ ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے بغیر تعلیم کے.
بے پردے والوں کے ساتھ ہم بھی بے پردہ بن گئے. ہمارے سر پر سے پلو، ہمارے سر پر سے اوڑھنی اتر گئی. ذرا سوچو، کیا گرگٹ رنگ بدلے جیسا اگر کوئی بدلتے رہیں، کیوں بھائی دعوت کا کام پھیلے گا یا دعوت کا کام بدنام ہوگا؟ بدنام ہوگا. انہیں بھی ویسا کر رہی، تو بھی ویسا کر رہی، کیا ماں فرق پوچھیں گے؟ نہیں بھئی، جاہل کوئی کر رہے ہیں کرنے دیجئے، لیکن آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، عشرہ، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے عشرہ لگانا. تو ہم اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں سعادت نصیب کی ہے، یہ سعادت کی برکت سے ہماری زندگی میں ایسی تبدیلی لائیے کہ ہم نمونہ بن جائیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے پورے خاندان کے لیے، پورے پریوار کے لیے. بھی بچی رہی تو ایسی، دیکھو انہیں آ کر کسی کے بارے میں برا بھلا، بھئی خیر کے کاموں میں ساتھ دیتی ہے، شر کے کاموں میں کنارہ ہو جاتی ہے، قصہ ختم. پابند رہتی ہے اپنی ذات سے، اپنی شوہر کی بات مانتی ہیں، تابعدار ہیں، بچوں کو دینی ماحول میں رکھتی ہیں، قناعت پسند ہیں، ناشکری نہیں کرتی. تو ہم اپنے اطراف و اکناف جینے والوں کے لیے نمونہ بنیں. وہ جو نمونہ ہم بنیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خالی ہمیں نمونہ ان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بنائے گا اللہ تعالیٰ. بھئی یہ دیکھو یہ خاتون، یہ دیکھو یہ خاتون، یہ دیکھو یہ خاتون، ایسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سید النساء اہل الجنہ، جنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بنایا. وہ تو ماشاءاللہ ملکہ ہوں گی جنت کی. اب ان کی باتیں کتنی تھیں، پوری حدیث کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں 50 روایتیں، 50 روایتیں. حالانکہ حضرت فاطمہ حضور کی کتنی باتیں سنی ہوں گی، آپ اندازہ لگائیے. بے لقطے جگر نور نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں آپ کی سنی ہوں گی، کتنی باتیں جانتی ہوں گی. باتیں کم، صفات زیادہ. سب سے پہلی صفت حضرت فاطمہ کے اندر صبر. اتنا صبر، اتنا صبر، اتنا صبر، اتنا صبر، وہ صبر کی کوئی انتہا نہیں. اور بھئی حضرت علی تو بڑے جلال بزرگ ہیں، بڑے جلال میں آ جایا کرتے تھے کبھی کبھار. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی دونوں بہت محبت میں بھی مثالی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات میں بھی مثالی ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے، اور جب سوئے تو اتنا غصے میں بھی تھے اور ناراض بھی تھے. جا کر وہ جب سوئے تو نیچے پیچھے کچھ نہیں بچھایا، مٹی پر ہی آرام کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا فاطمہ داماد کہاں علی کہاں؟ کہنے کہ نہیں باہر چلے گئے انہوں. کیا قصہ سنا نہیں، اس لیے کہ چہرہ دیکھتے پتہ چل گیا کہ بھی کچھ معاملہ آپس میں ہوا ہوگا، ناراض ہو گئے ہوں گے. تو صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ ناراضگی ہو یا پریشانی ہو مسجد ہی کو آتے تھے، کہیں نہیں جاتے تھے. مسجد کو سیدھا گئے، جا کر دیکھا تو مسجد. آپ نے ان کو اٹھایا، اس وقت یوں کہا یا ابت تراب، او مٹی کے باپ اٹھو، او مٹی کے باپ. پورا بدن میں مٹی لگ گیا تھا. تو آپ نے ان کو بلایا یا ابت تراب، قم یا ابت تراب، ابو تراب اٹھو. اٹھے تو آپ ان کو لے آئے، آپس میں سمجھوتا کیا، ان کی ناراضگی کو دور فرمایا، اور آپ جوڑ کر تشریف لے گئے. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنتی گھر میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. اختلافات کا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میرا شوہر گندا اور برا ہے، نہیں، میری بیوی بری ہے، نہیں.
یعنی اختلافات پر آپ ان کی شرافت پر، ان کی صالحیت پر، ان کے تقوی اور طہارت پر انگلی نہ اٹھائیں. سمجھے بھائی؟ بھائی اختلافات ہونے پر یوں نہیں کہنا چاہیے ارے بھائی انہوں نے لڑا، یہ مجھ سے لڑی تو یہ اچھی نہیں ہو سکتی. نہیں، جنت کی خاتون ہونے کے باوجود ان کے گھر میں اختلاف ہو گیا. بھائی اختلاف جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی اگر کچھ اونچ نیچ اپنے شوہر سے ہو جائے تو ہم اس بات کو باہر نہ پھیلائیں. یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ ہے پردہ. ہمارے اسلاف عجیب بات کہتے ہیں، اگر کوئی اختلاف کی بات کسی ثالث کو کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان کی محبت میں کمی لا لیتا ہے، اعتماد کم ہو جاتی ہے. جہاں تک ہو سکے آپس میں اس بات کو سلجھانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اگر کوئی درمیان میں سلجھانے کے لیے تیسرا آدمی آئے گا، وہ سلجھائے گا نہیں، الجھا دے گا. وہ سلجھائے گا نہیں بلکہ کیا کر دے گا؟ الجھا دے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی بات ایسی پیش آ جائے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، تم اپنے خاندان کے ایک سمجھدار انسان کو رکھ لو مشورے کے لیے، اور ان کے خاندان کے انسان کو رکھ لو مشورے کے لیے. اگر کوئی بات مشورے کی ہو تو لڑکی کے خاندان سے ایک فرد جن کو آپ نے مشورے سے طے کیا ان کو بلا لو، لڑکے کے خاندان سے ایک فرد ان کو بلا لو اور بلا کر مشورہ کرو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، واپسی کے بعد ہمارا ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے. ہر کام مشورے سے. اگر اونچ نیچ بھی ہو جائے تب بھی مشورے سے. کوئی بھی بات پیش آ جائے تب بھی مشورے سے. مشورہ اس وقت ہمارا چند عنوان کے لیے کرنا یہ ہم نے طے کر لیا. کاروبار میں اونچ نیچ آ جائے مشورہ کرو. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین ہر ایک کے ساتھ 3 وابستگی، 3 تعلقات، 3 رشتے ہونی چاہیے. پہلا رشتہ، اپنی زندگی کا کسی کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل. تمہاری زندگی کا آئیڈیل کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے آئیڈیل صحابہ کی زندگی کو بنایا، اور صحابہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر چلنا یہ تو ناممکنات میں سے ہیں. یہ تو اعلیٰ درجے کی زندگی ہے صحابہ کی. اب دوسری بات رہی تابعین، طبع تابعین، چلتے 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 اب ہم لوگوں کے زمانے میں کسی ایک کو آئیڈیل بنا لو. یہ ہے ہماری زندگی کا نمونہ، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ جن کو ہم قریب سے جانتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر، رہبر بنا کر، رہنما بنا کر جیو. دوسرا، اپنی زندگی کا ایک ذمہ دار بناؤ جو تمہاری زندگی کے تمام اونچ نیچ کا صحیح مشورہ دے سکے. وہ ذمہ دار ایل بورڈ نہیں ہونا چاہیے. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ایل بورڈ نے. اب ایل بورڈ کو مشورہ کریں گے، انہیں چل اللہ بول کو اسٹیئرنگ ابھی بھی پکڑا ہوا ہے، انہیں کیا جا کر مشورہ دے گا بھائی؟ انہیں کیا مشورہ دے گا؟ ایل بورڈ کو نہیں مشورہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مشیر انو ایل بورڈ ہے، ان کو کیا جا کر مشیر بنائے؟ انہوں نہیں جانتے بہت ساری باتیں، ان کو کیوں مشیر بنائے بھائی؟ مشورہ یہ امانت ہے، تو امانت کو امانت داری کے ساتھ انجام دینی چاہیے. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. تیسری چیز کیا فرمائی؟ تیسری چیز یہ فرمائی کہ اپنا ایک مربی ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کی تربیت کرنے والا، ہماری زبان کی تربیت کرنے والا، ہماری نظروں کی تربیت کرنے والا، ہماری سوچ کی تربیت کرنے والا. بھئی ہمارے بیڑھنگا پن کی تربیت کون کرے گا؟ ہمیں کسی کی بات سنتے نہیں. انہوں بولے تو ناراض، انہوں بولے تو ناراض، انہوں بولے تو ناراض. پھر آخر کون بھی بولنا؟ کوئی نہ کسی کو طے کرو. فلاں آپ بولیے، آپ بولیں گے تو میں سنوں گی، آپ بولیں گے تو میں کروں گا. اپنے مردوں کے بھی
کوئی مربی ہو اور ہمارے عورتوں کی بھی کوئی مربی ہو، اور وہ اپنے اندر کی تمام باتیں کیا کریں، باقاعدہ سب کے سامنے سنائیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ہے بات۔ دوسری بات حضرات علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ واپس جو جا رہے ہیں وہ واپس کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، واپس جو جا رہے ہیں وہ حقیقت میں ہجرت برائے تعلیم نصرت ہے۔ کیا مطلب؟ ہجرت جو ہم کرتے ہیں، حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ نصرت سیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نے 10 دن دیکھا ماشاءاللہ ہماری نصرتیں ہمارے ساتھیوں نے کیسے کیسے کی، تو ابھی بھی کل بھی ایک دن باقی ہے، ہم دیکھیں گے۔ تو وہ جو نصرت واپس جانے کے بعد ہم اپنے نصرت کا جذبے کو بڑھائیں۔ نصرت مستورات کے 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک، اپنے مردوں کی نصرت، اپنے شوہر کی نصرت، اپنے شوہر دعوت کے تمام شعبوں میں استعمال ہو، اس کے لیے ہم معین و مددگار بنیں، ان کو یاد دلائیں، جی آج تمہارا گشت کا دن ہے، گشت کے دن کے واسطے کیا تو بھی ہم تیاری کرنا ہے کیا؟ ایک خاتون ماشاءاللہ ایک صاحب کہنے لگے، ہماری بیگم ہم جب دوسرا گشت جایا کرتے تھے باقاعدہ فلاسک میں چائے بنا کر دیتی تھی۔ کیا بنا کر؟ وہ یہ کہتی تھی بھی وہ نئی جگہ پر جا رہے ہیں، آپ نئے لوگوں کو چائے پلا کر جوڑو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے ہمارے مستورات کے جذبات خود وہ ترتیب بنا رہی ہیں۔ اور ایک جگہ پر سری لنکا میں سننے لگے، ہم لوگ جب جاتے تھے دوسرے گشتوں میں نئے نئے علاقوں میں باقاعدہ اپنے ساتھ سموسے، بجیاں، چائے، پھر اس کے ساتھ بن، پانی، بچوں کے لیے فروٹس، یہ سب لے کر کہاں جاتے تھے؟ دوسرا گشت کھلاتے کھلاتے پھر نئے ساتھیوں سے مل رہے ہیں، خالی سکی ملاقات، سکی ملاقات مکی ملاقات ہے۔ کیا بھائی؟ مکی ملاقات کو تو کیا تمہاری بات نہ سنائی نہیں دیتے، سکی ملاقات مکی ملاقات ہے کہ تو کیا تمہاری باتیں سن دے گی۔ ایک بجی کھلا کو بات کرو، سنتے کہ نہیں سنتے؟ ایک کولڈ ڈرنکس پلا کو بات کرو، سنتے کہ نہیں سنتے؟ ایک سموسہ کھلا کو بات کرو، ابھی انسیت پیدا ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ چائے پلا کر بات کرو، اور سے سنتی۔ تو ہم اپنے جہاں پر نئے نئے ساتھی، یہ کون؟ یہ تو بھئی ہمارے مرد حضرات تو جا رہے ہیں، لیکن مرد حضرات کو توشہ ہمارے نانی محترم مرحومہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جس وقت ہمارے نانا محترم، وہ زمانے کی بات، بہت پرانی 60s کی 70s کی بات، سمجھے بھائی؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر متعین فرمایا۔ وہ امیر جو متعین فرمایا اس میں ہمارے نانا کو مدراس کے ذمہ دار بنایا۔ تو ہمارے نانی محترمہ جمعرات کو جو اجتماع ہوتا تھا اس زمانے میں، سب یہ کینٹینا گینٹینا وہ یہ سب کہاں تھا؟ اپنا اپنا توشہ لگ جانا تھا، دستر بستر، اس تشکیل ویسی ہوتی تھی، بھائی دستر بستر کے ساتھ آئیں تو ہمارا توشہ لے لے کو سب چلتے تھے۔ تو روز ہر ہفتہ جو توشہ ہمارے ننیال سے پہنچتا تھا 25 سے لے کر 50 آدمیوں کو توشہ، 25 سے لے کر 50، ایک بڑا مجمع وہ ہوتا تھا جن کے پاس توشہ ہی نہیں تھا، ان سب کو دسترخوان پر۔ میں جتنے پرانے ساتھیوں سے ملا ہوں، انڈومان کے ساتھی ملے پرانے، وہ بھی کہنے لگے ہم بھی آپ کے نانا کے دسترخوان پر کھانا کھائے ہیں۔ کتنے سینکڑوں لوگوں سے سنے۔ قاری ظہور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری ظہور الدین صاحب یوں فرمایا کرتے، بھائی آپ کے نانا تو زندگی میں کبھی ایک بیان تو کیے نہیں، کھلا کھلا کر دعوت سمجھاتے تھے، صرف کھلانا، صرف۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب ترکے سر کے شیخ الحدیث، تو ان سے میری ملاقات ہوئی 2002 میں، بہت بزرگ ہوئے، اب تو انتقال ہو گیا، حضرت کا انتقال ہو کر بھی 15 سال ہو گیا۔ تو حضرت ایک مرتبہ کہنے لگے ہم تو آپ کے نانا کے یہاں 3 دن قیام کیے ہیں،
تو مہمان نوازی یہ دعوت کی بنیادی چیز ہے. اور مہمان نوازی مرد کیسا کرے گا؟ ارادہ تو ہے، جذبہ تو ہے مہمان نوازی کا، لیکن مستورات بھی ساتھ دینا نا. ہم ایک چائے بنا دو دوسری چائے میں سست ہو جاتی، تو چڑھا لوگوں آگے کون آئے سو تمہیں بنا لو چائے کو. تو اب کہاں اب مہمان نوازی کرے سکا ہے کیا بھئی؟ ایک چائے بنا کو دوسری چائے میں ہمیں ہار گئے بولے تو اس کے بعد سے آسان ترتیب کیا؟ فلاسک کا ہی اچھے فلاسک کا چائے بنا کو رکھو، مہمان نوازی کرتے رہو، آنے والے مہمانوں کو خوب کھلاتے رہو، پلاتے رہو، پلاتے رہو. اور یاد رکھنا یہ بات، کھلانے والا گھر کبھی بھوکا نہیں سو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. حضرت علی کو ڈر پیدا ہو جاتا تھا، 2 دن اگر مہمان نہیں آتے تھے گھر کو، حضرت علی یوں کہتے تھے اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے. 2 دن مہمان نہیں آیا تو برکت چلے جانے کا ڈر ہوتا تھا. اور ہمارے جتنے، میں تو یوں کہتا ہوں جتنے عورت ہمارے سومار یہاں ہوئے اتنے اٹلی کی دکانیں کھل گئی ہر جگہ پر. سومار یہاں ہوئے ہمارے عورتیں ہر جگہ اٹلی کی دکان، ہر جگہ اٹلی. کیوں جی؟ ایک کام کرو جی، 20 روپے کی اٹلیاں ہم نہ دلا دل کو، تمہیں بھی ایک 10 روپے کی اٹلیاں بچی دے دل کو، تمہیں ایک 20 روپے کی اٹلیاں کھا لے چل جاؤ گے تو قصہ ختم، ناشتے کا ٹائم ختم. یہ طریقہ کیا بھئی گھر کا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا گھر انشاءاللہ ہم 5 کاموں سے آباد رکھیں گے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری بہنیں اپنے گھروں کو سنتوں والے نورانی اعمال سے منور کریں، سنتوں والے نورانی اعمال سے منور کریں. گھر پاک صاف رکھنا، سمجھے بھائی؟ گھر میں ایک حصہ مسجد کے نام سے متعین کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضور آپ ہمارے گھر میں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے بھی، کہ ہمارے گھر میں ایک جگہ متعین کرنا چاہتا ہوں جہاں پر میں وہاں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، ان اوقات میں جن اوقات میں مسجد نہیں پہنچ سکتا. تو آپ نے معذوروں کو اور عورتوں کو گھر میں مسجد کی نماز پڑھنے کی اجازت دی. تو آپ بخاری شریف کی روایت، خود جا کر حضور نے اس گھر میں پوچھا بتاؤ کس جگہ پر میں نماز پڑھوں؟ کیا مطلب؟ مسجد کی افتتاح ہو رہی ہے گھر میں، تو صحابی نے بتایا اس جگہ پر آپ نماز ادا فرمائیں. تو اس جگہ پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر گھر کی مسجد کے آپ نے افتتاح فرمائی. یہاں وہاں کی مسجدوں کی افتتاح تو ہم کرتے ہی ہیں، گھر میں مسجد، ہمارے گھر میں یہ حجرہ نماز کے لیے متعین ہو، کوئی جگہ نماز کے لیے متعین ہو، اس جگہ پر تہجد میں تہجد کی نماز، اشراق میں اشراق کی نماز، چاش میں چاش کی نماز، دیگر اوقات دیگر جگہوں پر تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن وہ جگہ مخصوص خواتین کے لیے تاکہ اعتکاف کے موقع پر بھی وہاں اعتکاف میں بیٹھیں. تو ایک تو یہ تعلیم کی ذمہ داری، ہم تعلیم اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ کریں گے. اگر بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، پڑھنے والے بن گئے، بچوں سے تعلیم کراؤ، بچوں کے بازو بیٹھ کر لقمہ دو. ہمارے گھر میں تعلیم ہمارے بچے کرتے ہیں، ہم نے باری متعین فرما دی، ان کے امی کی بھی ان کے بچوں کی بھی. بچے کیا کرتے ہیں؟ تعلیم، وہ چاہے اٹک اٹک کر پڑھیں کوئی بات نہیں بے، آج اٹک اٹک کو پڑھ رہی سما، انشاءاللہ عادت پڑے گی ان کو. جہاں بھی ہماری بچیاں جائیں گی ان کو دل و دماغ میں یہ ہوگا سونے سے پہلے تعلیم کر کو سونا، سونے سے پہلے آداب نوم، سونے کے آداب بیان کر کو سونا. کھانا کھا لیے سو جا کو سو گئے، ایسا نہیں. سونے سے پہلے آپس میں ایک مذاکرہ، تعلیم، آداب نوم، سنتوں کے مطابق سونے کی ترغیب. ایک طرف ابا بھی سنت کے مطابق، ایک طرف امی بھی سنت کے مطابق، ایک طرف بھائیاں بھی سنت کے مطابق، کتنا اچھا ماحول بنے گا. اور تہجد کی ترغیب، تہجد کا اہتمام باپ شروع کریں. ایک صاحب آ کر مولانا یوسف رحمۃ اللہ سے شکایت کی میری بیگم تہجد نہیں پڑھتی. حضرت پوچھے تو کتنے سال میں تہجد پڑھنے والے بنے؟ بھئی آپ کتنے سال میں تہجد پڑھنے والے بنے؟ کہنے لگے جی 12 سال کے بعد. کہنے لگے تیری بیوی 24 سال کے بعد بنے گی جا. پوری عقل والا 12 سال کے بعد تہجد پڑھنا شروع کیا، آدھی عقل والی کتنے سال کے بعد شروع کرتی؟ کتنے سال ہوگا بھائی؟ تو ہمارے الٹا ہو گیا. ماشاءاللہ ہمارے مستورات کم وقت میں زیادہ ترغیب پا لیتی ہیں.
اور ہمارے مرد زیادہ وقت لگا کر جتنا فکر ان کے اندر آتا ہے ہمارے بیگمات کو، ہمارے مستورات کو کم وقت میں زیادہ ترغیب پا لیتی ہیں. انہوں جو اشرا لگا کر اب جو ان کے اندر جذبہ ہے وہ ہمارے 4 مہینے کا جذبہ ہے. تو ہماری یہ بہنیں انشاءاللہ نیت کر لیں، خاندان کو بدل سکتی ہیں. آپ کا گھر نمونہ بنے گا. اور ہر آنے والی بہنوں کو تیسرا جو کام ہے، ہر آنے والی بہن جو بھی ہمارے گھر میں آتی ہے ان کا خوب اکرام کرنے کے ساتھ. بھئی دیکھو خوب جو میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوب کھلاؤ پلاؤ آئٹم فل رکھو، نہیں. چائے پلائے تو بھی محبت سے پلاؤ، پانی پلائے تو بھی محبت سے پلاؤ، وہ خوب. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ کیا خرچہ بہت بڑا ڈال رہی نا بول سوچ لو ان کو. پانی پلائے تو بھی کیا کرو، بات کرے تو محبت سے بات کرو. بھائی بہت اچھا استقبال کرے. آئٹم ایک آدمی آئٹم فل رکھ ڈالیا، منہ پھکا لگ بڑھیا ہے کہتے ہیں ہوندی بھی رکھنے والے پر لاگو انڈے بھی بسکٹ بھی یہ بھی وہ بھی لاگو دسترخوان پر پھینک ڈال کو جا رہی. کیا فقیراں بیٹھ کے پورے کیوں بھائی؟ ایسے جو دسترخوان پر بے ڈھنگا پن سے لا کر رکھ رہے ہیں ان کے گھر میں کوئی کھائے گا؟ غیرت والا اٹھ کر چلا جائے گا. جائے تو بعد دسترخوان میں کون جی بیٹھتا نہیں. آپ پانی پلاؤ، محبت سے پلاؤ، وہ پانی آب تسنیم بن جائے گا، وہ پانی آب حیات بن جائے گا، وہ پانی آب زمزم بن جائے گا، وہ پانی آب محبت بن جائے گا. ہم دلی میں دیکھیں کہ شربت محبت کیا قصہ اتنا دیتا سنے، کتنا دیتا اس کو کیا تو محبت سے دیتا. ہر دینے والوں کیسے دیتا؟ محبت سے. تو وہ شربت محبت میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ 15 روپے اس کی قیمت ہوگی. لوگ 25 روپے دے کر لے رہے ہیں، 30 روپے دے کر لے رہے ہیں. محبت والی بھائی محبت سے جتنا چاہتے ہیں آپ دیجئے. 25 روپے تو اس کی قیمت ہے، محبت سے آپ جتنا چاہتے ہیں آپ دیجئے. کوئی 100 روپے دے رہا، کوئی 50 روپے دے رہا. خیر بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے محبت سے یہ ہمارا ماحول بنے گا. اور چوتھا جو ہے وہ ہمارے حلقے کی بہنوں کے ساتھ جوڑنا. آج کل جڑنا ایک کام، جوڑنا ایک کام، بہت بڑا کام جوڑنا. اس وقت نہ جڑنے والے رہے نہ جوڑنے والے رہے، فارملٹیز والے رہے. پہلے ایک زمانہ تھا جڑتے تھے، تمہیں کیا بولے تو بھی ہم نے کیا بھی فرق پڑتا نہیں، بھی کیا بولے تو بھی کیا بھی ہم نے فرق پڑتا. کیوں؟ ہم دائی ہیں. کل ایک مذاکرے میں بات کرتے ہوئے نے کہا بھئی فلاں اجتماع کو ہمیں نہیں جاتے، کی بھی نہیں جاتے. نہیں ایسا بولا نہیں، غلط. انہوں 100 بار بولے نہیں، 100 بار بولیں دے تب بھی ہمارا کام جاتے رہنا، تاکہ ان کو پتا چلے ہم تمہارے لیے اجتماع کو نہیں آ رہے ہیں، کام کی بنیاد پر آ رہے ہیں. پانی چھوڑنے والا اگر اس نے گستاخی کی کہ بھی پانی پینا چھوڑا دیں کیا؟ کہیں چھوڑ دی تو کیا تو بھی گالی تو بھی دے، برا بھلا کہہ، لیکن ہمیں ضرورت ہے پانی کی، ہم تو پانی پیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے. ہم ان تمام توہینوں کو برداشت کر لیں گے جو کچھ تو وہ تو ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ہمارا دعوت کا کام، تو آپ دنیا بھر کی برا بھلا بولو، تھوڑی تھوڑی باتوں کو ہمیں لوگ ناراض ہو کر نہیں آ جانا. پھر ہم میں ان میں کیا فرق ہے بھائی؟ ان میں سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. ایک تو جڑنا یہ دعوت کی سب سے اہم اور ضروری بات ہے، اور دوسری بات کیا؟ جوڑنا. بہنوں کو جوڑو آپس میں. نہیں آپا انہوں برابر نہیں ایسا نہیں بولنا. کنٹرول کرو، کنٹرول یور سیلف، کنٹرول آور سیلف. کیا مطلب؟ ان کو بولو آپا انہوں برابر نہیں، ماں سے نہیں بولنا. ماں دنیا میں اونچ نیچ تو سب جگہ رہتی ہے، لیکن ہم دعوت کے کام سے جڑے ہوئے سہنا. یہ ایک بہن کو ہمیں برداشت نہیں کرے، امت کو کیا برداشت کرتی؟ امت کو کیسا سنبھالیں گے؟ ان کو کیا کرنا ہمیں؟ ان کے ساتھ ہمیں بھی ہاؤ جی بہت دنوں سے ان کی شکایت ڈالنے کو ہے، انہوں ایک مسالہ ڈالے کو تو ہمیں اور ایک 3 مسالہ ڈال کو اور حالات ڈالتے رہتی. اور جنے تو انہوں بہت بول رہی انہوں اور ایک جنے کو مسالہ ڈالتی. اب کیا ہو گیا؟ سب کے سب ایک ہی عنوان پر اٹیک کرنا شروع کر دیے.
دعوت کے کام میں نہ اٹیک ہے اور نہ ہی نفرت ہے. ہمارا کام جڑنا اور جوڑنا، جڑ کر چلنا، جوڑ کر چلنا. اسی لیے مختلف عادتوں کی بہنوں کے ساتھ، مختلف طبیعتوں کی بہنوں کے ساتھ، مختلف مزاجوں کی بہنوں کے ساتھ چلایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ سب مزاج لوگوں کو سہ کر چلنے والے بنے. یہ ہمارا چوتھا اہم کام ہے. پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ پانچواں کام ہم اپنی ترتیب صحیح بنانا. انفرادی اعمال کی ترتیب بھی، اجتماعی اعمال کی ترتیب بھی. کوئی پورا ہفتہ تمہارا شیڈول کیا ہے؟ پورا دن تمہارا شیڈول کیا ہے؟ کیسے رہیں گے آپ؟ آپ اپنا بولے فلاں تعلیم کو میں جاؤں گی. بیٹا اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کرو. صبح کو اٹھنے کے بعد یہ عمل ہوگا، یہ عمل ہوگا، یہ عمل ہوگا، یہ عمل ہوگا. ہفتے میں 1 مرتبہ یہ عمل ہوگا، ہفتے میں 2 مرتبہ یہ عمل ہوگا. اگر بالفرض مجھے حیرت ہوئی، ہدایت نگر حلقے میں گیا تو چند مسجدوں میں اب تعلیم شروع کریں. مسجد میں مستورات کی تعلیم. کتنے سال سے چل رہا ہے کام ہمارا، 2 مہینے پہلے تعلیم شروع کری. مجھے حیرت ہوئی، کیا بھئی تمہیں کام کر رہی؟ یہ پورے محلے میں اتنے مکانات ہیں، 150-200 مکانات. 2 مہینے پہلے تعلیم شروع کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی غفلت، توجہ ہی نہیں فرمائیں. بنگلور میں ایسے مسجد میں نے پہلی بار سن کر حیرت میں پڑ گیا، مسجد میں مستورات کی تعلیم نہیں ہے. تو ہماری بہنیں اس کی فکر کریں. کون سی مسجد میں پوچھے، ماں تمہیں کہاں سے آ رہی، وہاں کا تعلیم ہے کیا؟ ماں تو وہ فکر تمہیں کارگزاری لے کر مردوں کو سنانا. فلاں محلے میں اتنے بہنا ہیں کہتے وہاں تعلیم نہیں ہے کہتے، بولے تو وہاں سے مستورات کو 3 دن. آج کل تو بھئی 3 دن سلمبی ایریاز میں 3 بار لگا لیے تعلیم کی اجازت مل جاتی ہے. زیادہ شرائط پر سب اب کام نہیں چلے گا. کام کو ذرا ہم لوگ حفاظت کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ لے جانا پڑے گا. اب سلمبی ایریا میں آپ اگر شرائط پر شرائط لگاتے رہیں گے تو پھر وہاں تعلیم زندگی میں ہوگی نہیں. بغیر تعلیم کے سب چلے جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو ہماری بہنیں اس بات کی کارگزاری، جب ماہانہ 2 ماہی مشورہ ہمارا ہوتا ہے، اب تو ہمارا ایک نظام اجتماع تک ہر مہینہ 3 دن لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ تمام مستورات میں بالاستیعاب محنت کرنے والے بن جائیں. اس لیے کہ مستورات ہر محلے میں کام کرنے والی ہر حلقے میں 20-25 ہی تعداد ہے. اب یہ 20-25 کی تعداد یہ اپنا نظام بنا کر ہر مہینہ 3 دن کا ایک نظام بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہم اسی جذبے کے ساتھ واپس ہم جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں خالی ہجرت کا شوق دل میں نہیں رہنا. ایک مرتبہ داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی آپ کی خواتین، واپسی کی بات کرتے ہوئے حضرت نے پوچھا آپ کی خواتین کیا عزائم لے کر آئے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے تقاضے پر چلنے کا عزائم لے کر آئے. کس پر؟ تقاضے پر. سب جنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لکڑی اٹھا کو سر پر ایک ڈالے اس کے. کہنے لگے کہ اگر عورتیں تقاضے پہ چلی جائیں گی تو کیا کرے گا؟ ارے عورتیں تقاضے پر چلی گئیں تو کیا کرے گا بھائی؟ تقاضے پر تو مردوں کو چلایا جاتا ہے، عورتوں کو ترتیب پر چلایا جاتا ہے. عورتوں کو تقاضے پر نہیں، تقاضے پر نصرت ہوتی ہے عورتوں کی، تقاضے پر ہجرت نہیں ہوتی. تقاضے پر کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی کیا ہوتی ہیں؟ نصرت. تقاضے پر نصرت. تقاضا گیا بھائی جماعت کو کھانا بنانا، یہ تقاضا. بات سمجھ رہے نہیں؟ ہجرت جو ہوگی وہ کون کریں گے؟ ہجرت مرد کریں گے. عورتوں سے ہجرت کا مطالبہ کم، 3 مہینے میں 3 دن کم، سال میں 10 کم. ہجرت کا مطالبہ عورتوں سے کم کیا جائے گا، نصرت کا مطالبہ عورتوں سے زیادہ کیا جائے گا. اور نصرتوں کی فضیلت عورتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہم اغفر الانصار و اولاد الانصار و اولاد اولاد الانصار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نسلوں تک نصرت کے لیے دعا فرمائی. تو اس لیے ماشاءاللہ ہجرت کی قربانی بڑی ہے، نصرت کی قربانی بڑی ہے. حضرت سارہ کی قربانی نصرت والی، حضرت حاجرہ کی قربانی ہجرت والی.
حضرت سارہ کی نصرت والی قربانی کی بدولت اللہ نے نصف سے زائد 62,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. بعض کہتے ہیں 82,000 انبیاء کو پیدا کیا حضرت سارہ کی نسل سے. یہ نصرت کی قربانی کی برکت. ہجرت کی قربانی کی برکت کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کی نسل سے حضرت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ ہجرت کی قربانی کی برکت ہے. تو ہماری بہنیں انشاءاللہ نصرت بھی کریں گی اور ہجرت بھی کریں گی. ہجرت کریں گی ترتیب پر، نصرت کریں گی تقاضے پر. سب تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کل ایک دن انشاءاللہ آپ کے باقی ہیں، وہ دن آج بھی کل بھی خوب دعائیں کریں، اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے استغفار کریں. آپس میں جو بھی کمی پیشی ہو گئی ہے معاف کریں، معافی چاہ لیں. اگر ہم مظلوم ہیں تب بھی معافی چاہ لیں. اللہ کی ذات دیکھو، جتنا ہم چھوٹے اللہ کے لیے بنیں گے اللہ اتنا ہی دلوں میں عزت دے گا، دلوں میں اللہ تعالیٰ صفائی دے گا. اور اللہ اپنے نزدیک اللہ تعالیٰ برگزیدہ بنائے گا ان بندوں کو جو اللہ کے لیے چھوٹے بنتے ہیں. تو ہم اللہ کے لیے کیا بننا؟ چھوٹے بننا. اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہ بننا. ایک دوسرے کے اب واپس چلے گئے، واپس جانے کے بعد چھوڑ ڈالنا نہیں. انہوں کا ہی معلوم نہیں، انہوں کا ہی معلوم نہیں، انہوں کا بھی انہوں معلوم نہیں، ایسا نہیں. آپ ایک ماشاءاللہ جیسا بولتے نہیں عرفاتی بہنیں، ویسا آپ لوگ کیا ہیں؟ عشر مبشرہ. کیا ہیں آپ لوگ؟ عشر مبشرہ ہیں. تو آپ عشر مبشرہ کو تو کیا 10 دن لگائی ہوئی بہنیں. تو آپس میں ایک دوسرے کے، اگر اب تو مسئلہ ایک حلقے کی ہے کوئی بات نہیں، پہلے تو دور دور کی ہوا کرتی تھی، خیریت پوچھ لیتی تھی کیا ہم آپ کے یہاں کیسا چل رہا ہے، کیا آپ کے یہاں کیسا چل رہا ہے، آپ کے یہاں کیسا چل رہا. اگر کوئی بہن ہماری کمزور پڑ رہی ہے، ایک صاحب کہنے لگے 12 سال ہوا ہمارا چلا لگا کر، آج بھی ہم اپنے ساتھیوں کو فالو کرتے ہیں. کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں؟ تاکہ کمزور اگر کوئی پڑے تو آپ میں آپس میں بے تکلفی ہیں، دوسرے آپ کو سمجھائے تو وہ سمجھانا سمجھتے ہیں، لیکن ہم آ کر سمجھائیں تو اسے ہمدردی سمجھتے ہیں. سمجھے بھئی؟ تو خیر خواہی کیا ہماری بہن تقاضے پہ چل رہی ہیں، کیا نصرت کر رہی ہیں، کیا اور ہجرت کر رہی ہیں، کیا تعلیم ان کے گھر میں جاری ہے کیا. تو اس طرح ہم لوگ آپس میں خیریت پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ترقی کے سبب بنیں گے. اور جس طرح میں تو کہتا ہوں بھائی، جس طرح آپ حضرات تشریف لائے عشرے کے لیے، اس طرح آپ ہی حضرات جماعتیں بنا کر 2 ساتھی چلے کی جماعت بناؤ. چلے کی جماعت اللہ بنا دیے تو آپ بیرون کی جماعت بناؤ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اتحاد پر انشاءاللہ خوب اللہ کام لیتا رہے گا، خوب اللہ ترقی کرتا رہے گا. اور اسی طریقے سے جو بھی دین کے اعتبار سے تقاضے ہیں اسے پورا بھی کریں اور پھر اللہ سے خوب مانگیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں جو نعمتوں سے نوازا، یا اللہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ نے دعوت کا کام ہمیں عطا فرمایا. یا اللہ ہمیں سہارا آپ نے دیا دین سمجھنے کا، دین سمجھانے کا، دین پڑھنے کا، دین پڑھانے کا، دین کی طرف بلانے کا، اور خود کو استقامت کے ساتھ جمانے کا آپ نے موقع دیا. یا اللہ اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں کو اس کام کے لیے لگا دے، ہمارے خاندانوں کو اس کام کے لیے قبول فرما لے. یا اللہ مردوں کو بھی قبول فرما، عورتوں کو بھی قبول فرما. جو کچھ کمی پیشی ہماری اس خروج میں، اس جماعت میں نکلنے کے بعد ہو چکی ہے، یا اللہ اسے معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ داعیانہ اوصاف ہمیں نصیب فرما، داعیانہ مزاج والا ہمیں بنا دے، داعیانہ شوق اور ذوق والا ہمیں بنا دے. یا اللہ ہمیں قناعت والا بنا، یا ہمیں قناعت والا بنا، ہمیں قناعت والا بنا. تو اس سے راضی ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم مقروض ہیں، ہمارے قرض کی ادائیگی شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ ہم ہر اعتبار سے گمراہ ہیں، ہمیں صحیح راہ بتا دے، ہمیں صحیح راہ بتا دے، ہمیں صحیح راہ بتا دے. یا اللہ نفسانی خواہشات اور اس کے چونچلوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کے دلدل سے بچا کر یا اللہ ہمیں سنتوں والے راستے میں اللہ جمانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے نسلوں کو قبول فرما،
ہمارے اولاد کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو قبول فرما، جتنی بھائی بہن تیرے راستے میں آئی ہوئے ہیں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کچھ کمی ہو چکی ہے اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کمی پیشی کی گرفت نہ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں لیکن یا اللہ گندے ہو چکے ہیں، لیکن اس گندگی کو تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یا اللہ دور فرما کر ہمیں تیرے پاک بندوں میں شامل فرما، ہمیں تو پاک بندوں میں شامل فرما۔ جتنے ہمارے ساتھ قربانی دے کر چلے ہیں یا اللہ ان کے اس خروج کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اس خروج کو قبول فرما، ان کے اس خروج کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم۔